السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول سے میں انیس فاطمہ، جماعت نہم، مضمون جغرافیہ کے تیسرے سبق بیرونی عمل حصہ 1 کے پارٹ 4 کو لے کر حاضر ہوں۔ بچوں، اس سے پہلے کے ویڈیوز میں ہم نے فرسودگی کی 3 اقسام میں سے طبعی فرسودگی اور کیمیائی فرسودگی کی تفصیلی معلومات حاصل کی۔ آج ہم حیاتیاتی فرسودگی کسے کہتے ہیں، تودوں کی حرکات اور اریاں کاری کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں حیاتیاتی فرسودگی۔ طبعی اور کیمیائی فرسودگی کے علاوہ حیاتیاتی وجوہات کی بنا پر بھی چٹانوں کی فرسودگی عمل میں آتی ہے۔ انسان، دیگر جانداروں اور پیڑ پودوں کی وجہ سے چٹانوں کی حیاتیاتی فرسودگی ہوتی ہے۔ شکل 3.8 دیکھیے۔ بچوں، آپ نے کئی مرتبہ خلوں کی سیر کی ہوگی۔ خلوں کی فصیل پر اگے ہوئے درخت دیکھے ہوں گے۔ فصیل یعنی 4 دیواری جو ہوتی ہے اسے فصیل کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جگہوں پر درختوں کی جڑیں گہرائی تک جا کر فصیل کے پتھر ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ پرانے خلوں، عمارتوں وغیرہ کی دراڑوں میں درختوں کی جڑیں بڑھتی ہیں۔ اس وجہ سے چٹانوں، پتھروں کے ذرات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ پتھر پھوٹنے لگتے ہیں۔ چوٹیاں مٹی کا مخروطی ڈھیر بناتی ہیں۔ چوہے، گھوس، خرگوش اور اس قسم کے دیگر کوریدنے والے جانور اور حشرات زمین میں بل بناتے ہیں۔ ان تمام جانداروں کو کوریدنے والے جانور کہتے ہیں۔ ان کوریدنے والے جانداروں کے کوریدنے کی وجہ سے بھی چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی چٹانوں پر سبز کائی، گلے سنگ یعنی دگڑ پھول جیسی نباتات نشو و نما پاتی ہیں۔ ان سے بھی حیاتیاتی فرسودگی ہوتی ہے۔ شکل 3.9 دیکھیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تودوں کی جھیج یا تودوں کی حرکات۔ چٹانوں سے علیحدہ ہو جانے والے ٹکڑے کشش سخل کی وجہ سے نیچے کی طرف سرکتے ہیں اور ترائی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی برسوں تک اس عمل کی وجہ سے یہ ٹکڑے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے مخروطی ٹیلا تیار ہوتا ہے۔ فرسودگی کی وجہ سے علیحدہ ہو جانے والے ذرات کی حرکت صرف کشش سخل کی وجہ سے ہونے کے عمل کو تودوں کی حرکات یا تودوں کی جھیج کہتے ہیں۔ گہرائی کی طرف سے وہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور کم گہرائی کی طرف وہ سست رفتاری سے حرکت کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تیز رفتاری سے ہونے والی جھیج یا حرکات۔ چٹانوں کا کھسکنا، زمین کا کھسکنا، دھنسنا، یہ حرکات تیزی سے تیز ڈھلان والے مرطوب آب و ہوا کے علاقوں میں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ان حرکات کے اثرات کافی تباہ کن ہوتے ہیں۔ ڈھلان میں فرسودہ ذرات کا انبار لگ جاتا ہے۔ ان علاقوں میں بارش کی وجہ سے پانی فرسودہ ذرات میں جذب ہوتا ہے اور ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور یہ ذرات تیزی سے ڈھلان کی سمت میں سرکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر نیچے کھسکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ذرات نیچے کھسکنے کی بجائے اسی جگہ دھنس جاتے ہیں۔ اسے زمین کا دھنسنا کہتے ہیں۔ اس قسم کی وسیع جھیج زلزلوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سست رفتاری سے ہونے والی جھیج یا حرکات۔ کم ڈھلان اور عام مرطوب یعنی خشک آب و ہوا کے علاقوں میں اس قسم کی وسیع جھیج یا تودوں کی حرکات سست رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس میں مٹی کے سرکنے کا عمل بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ معتدل علاقوں میں مٹی سست رفتاری سے سرکنے کی وجہ سے گہرائی میں چھوٹے چھوٹے عمودی باندھ تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل کو مٹی کا ڈھکیلا جانا کہتے ہیں۔ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مٹی کا ڈھکیلا جانا یہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قدرتی کھدائی یا اریاں کاری۔ فرسودگی اور وسیع جھیج کی طرح سے ہی کھدائی یا ایروزن بھی جسے کہا جاتا ہے ایک بیرونی عمل ہے۔ اریاں کاری مختلف کارندوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہوا، بہتا پانی، برفانی ندی، سمندر کا پانی، زمین کا پانی وغیرہ کی وجہ سے کھدائی ہوتی ہے۔
یعنی اریاں کاری ہوتی ہے۔ کھدائی کے عوامل اور اس سے تیار ہونے والی زمینی اشکال کا مطالعہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ تو بچوں، آج یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس سبق کو 4 ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ کر سمجھانے اور مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان 4 ویڈیوز میں بتائے گئے اہم نکات کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے۔ خدا حافظ۔